السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 76 اور سورت آل عمران کا آخری صفحہ، آخری پیج۔ آیات ہیں 195 سے لے کر 200 آخری آیت تک۔ انشاءاللہ آئندہ کل اللہ کی توفیق سے سورت النساء کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذکر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، اس لیے جو لوگ جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ تو یہاں پر خاص آپ نوٹ کر لیں، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو۔ دیکھیے عورت مرد میں ذمہ داری میں فرق ہے، چونکہ تخلیق مختلف مقصد کے لیے کی گئی ہے، لیکن بندگی عبادت میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ایک مرد صالح بن سکتا ہے تو عورت بھی، ایک مرد متقی بن سکتا ہے تو عورت بھی، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں یکساں ہیں، ہر ایک کی عبادت کو قبول کرے گا۔ تو چاہے کوئی مرد ہجرت کرے چاہے کوئی عورت ہجرت کرے، ہر ایک کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ اب دوسری آیت سنیے گا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب ہے کہ تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے۔ کافر اللہ کا انکار، رسول کا انکار، لیکن چلت پھرت ان کی تجارت، شام جاتے تھے، مال خریدتے تھے، نفع ہوتا تھا، تو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ جی اب اس کی مزید تفصیل اگلی آیت میں ہے تو سنیے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ ثم ہم ہمیشہ تاکید کیا کرتے ہیں کہ نہ کہ ما، یہ تو بہت ہی تھوڑا فائدہ ہے متاع، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، اور بہت بری جگہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو پرہیزگار ہیں تو سنیے،
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لیکن جو لوگ اپنے رب سے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ مہمانی ہے اللہ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، اور نیک کاروں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے. اب دیکھیے کافروں کی چلت پھرت کا ذکر ہوا اور انہیں جو وسائل اللہ نے فراہم کیے ان کا، مگر وہ کیا وقتی طور پر ہے. اب یہ مسلمانوں کے بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے. اب اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، سنیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان اللہ سریع الحساب. یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی جانب جو نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے نہیں. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والے ہیں. منکن ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے اور یہ حساب اللہ تعالیٰ جلد دیں گے، انہیں عطا کریں گے. تو دیکھیے جہاں پر یہودیوں کا ذکر ہوا، ان کی ذلت کا ذکر ہوا، تو ان میں نیک لوگ ہیں ان کا بھی ذکر ہوا ہے. تو آخری آیت سنیے. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دیکھیے اس آیت کو خوب سمجھنے کی کوشش کریں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر ہے نا، آگے ہے وصابروا، الف ہے جیسے قتل اور قاتل. ورابطوا، ربط اور رابط، واتقوا اللہ. تو پھر سے سنیے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ترجمہ سنیے. اے ایمان والو تم ثابت قدم رہو. صبر تحمل سے کام لو، مگر یہاں چونکہ ذکر ہو رہا ہے دشمنوں کا تو ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو. اب دیکھیے صابر الف ہے، صبر سے نہیں ہے. بھائی صبر کے معنی صبر تحمل کرو، ثابت قدم رہو. صابر جیسے کہ قاتلو، آپ سامنے پارٹنر کا ہونا ضروری ہے، تو ایک دوسرے سے یہاں ایک دوسرے کو تھامے رکھو، مل کر جمع. اچھا اس کے بعد ہی رابطہ ہے. رابطہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کسی سے ربط، تو اس میں بھی سامنے ضروری کسی کا ہونا. تو جہاد کے لیے تیار رہو. تو اکیلا آدمی نہیں، مل کر اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ. تو ہم اکثر بتا دیا کرتے ہیں اس وجہ سے. اب دیکھیے صبر اور سا الف بڑھ گیا، قتل اور قا الف بڑھ گیا، تو معنی کے لحاظ سے اس میں فرق ہے. اسی طرح ہم بتاتے ہیں کہ بھئی غفر اور پھر سین تا بڑھ جائے استغفر، معنی میں فرق ہے. تو ان معنی کو ملحوظ رکھتے جائیے گا. ہم دھیرے دھیرے گاہے بگاہے جو ہے کوشش کریں گے
آپ جمے رہیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ قرآن شریف کی طرف جو ہم جڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں آپ کو اور صرف یہی نہیں ہماری نسل در نسل کو قرآن سے اور احادیث صحیحہ سے جو اس کی شرح ہے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.